جو بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ انسان جتنی دیر بھی دنیا میں زندہ رہے تو وہ ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر زندہ رہے، اور جب اس کی موت آئے تو اس وقت بھی وہ ایمان کے ساتھ ہو، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی برائی نہ اس سے ہو جائے جس سے وہ مرنے سے پہلے وہ کفر کے اوپر چلا جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو. کیونکہ اس دور میں دنیا کے بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو دنیا میں لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن منہ سے ہر وقت کفریہ بول، تکبرانہ بول، غلط بول، نافرمانی والے کام، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، اور وہ دائرہ اسلام سے لوگ نکل جاتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ ایمان کے ساتھ رہنا چاہیں اور ایمان پر ہی خاتمہ چاہیں تو قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ایک نسخہ دیا ہے، اور وہ نسخہ ایک دعا کی شکل میں ہے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ جو لفظ رب ہے نا، اس کے اندر ساری انسان کی ساری حاجتیں پوری کرنے والی ذات رب کے اندر، ایک لفظ رب کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو جو ہے نا، اس لیے رب اللہ نے خود منتخب کیا کہ جب انسان مجھے رب کہہ کے پکارتا ہے نا تو میں پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے کریم رب، مہربان رب، اے مجھے پالنے والے رب، میں نا مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو ایمان آپ کے ہاں قبول ہو جائے، جو ایمان مجھے دنیا میں بھی کام آئے اور مجھے آخرت میں بھی کام آئے، اور اس ایمان کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے. فاغفر لنا، اور میری بخشش کے بعد آپ کا میرے اوپر ایسا رحم ہو جائے کہ آپ کی دنیا کی بھی اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ مجھے نصیب ہو جائیں. تو ان دعاؤں کے اندر کوڈ ورڈ ہیں، کوڈ ورڈ. تو اس لیے کوئی بھی دعا، قرآن کی جو دعا ہے نا، یہ ساری دعاؤں سے اعلیٰ درجے کی دعائیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کو جو ہے نا اور اس کے ذریعے سے ہمیشہ اپنے جو ہے نا حالات کو ٹھیک کریں.